السلام علیکم. کیسے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ویب ڈیولپمنٹ لیکچر میں ہم نے میتھمیٹیکل میتھڈز کی بات کی تھی. خاص طور پہ ہم نے جاوا اسکرپٹ کا جو میتھ آبجیکٹ ہے اس کی پراپرٹیز اور اس کے مختلف میتھڈز کو ڈسکس کیا تھا, اور ہم نے ان میتھڈز اور ان پراپرٹیز کو جو جاوا اسکرپٹ کے میتھ آبجیکٹ کی ہیں ان کو یوز کر کے بعض چھوٹی چھوٹی پرابلمس بھی سالو کرنے کی کوشش کی تھی. ہم نے سب سے پہلے آپ کو ایک سائن فنکشن ڈرا کر کے دکھایا تھا, لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ جاوا اسکرپٹ میں گرافکس کرنا یعنی چیزوں کو ڈرا کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے, کیونکہ یہ فیسلٹی جاوا اسکرپٹ میں ہے ہی نہیں. تو اگر آپ نے گرافکس ڈرا کرنی ہے تو وہ بڑی کروڈ سی ہوں گی, اتنی خوبصورت نہیں ہوں گی, کیونکہ ان کو ڈرا کرنے کے لیے ہم جو مختلف ٹیکسٹ کیریکٹرز ہیں ان کو یوز کریں گے, کیونکہ انہیرنٹلی جاوا اسکرپٹ ڈز ناٹ ہیو اے گرافکس کے ایبلٹی, اس کے لیے بڑی فائن سی گرافکس جو ہیں وہ ڈرا کی جا سکیں. تو اس کے لیے ہم نے جو طریقہ استعمال کیا تھا وہ یہ کہ ہم رو بائی رو اسکرین پہ اپنے گراف کو ڈرا کرتے تھے. سب سے پہلے ہم ٹاپ رو اسے کیلکولیٹ کرتے تھے, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, اس طرح پورے کا پورا گراف جو ہے ہم نے آپ کو اسکرین پہ ڈرا کر کے دکھایا تھا. اور اس کے بعد ہم نے یہ کامنٹ دیا تھا کہ جاوا اسکرپٹ میں جمع, تفریق, ملٹیپلائی, ڈیوائڈ یا ماڈولس یہ والے جو ہیں بیسک ارتھمیٹک فنکشنز تو ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں کمپلیکس میتھمیٹیکل فنکشن جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میتھ آبجیکٹ جو ہے اس کو یوز کریں اف یو وانٹ ٹو یوز دوز ایڈوانسڈ فنکشنز. میتھ آبجیکٹ ایک ایسا آبجیکٹ ہے جس کا صرف ایک یوز ہے, دیٹ اٹ پرووائڈز اے وے آف ایکسیسنگ دوز میتھڈس. اگر آپ نے سائن کسی چیز کا نکالنا ہے, کسی کی آپ نے ایبسولوٹ ویلیو نکالنی ہے, تو آپ نے میتھ آبجیکٹ جو ہے اس کے یہ مختلف میتھڈ جو ہیں ان کو کال کرنا ہے اور ان کی مدد سے یہ کمپیوٹیشنز آپ نے کرنی ہے. اس کے علاوہ اس میتھ آبجیکٹ کی کچھ پراپرٹیز بھی ہیں وچ آر کوائٹ یوزفل. ہم نے مثلا پائی کی پراپرٹی استعمال کی تھی, یعنی میتھ آبجیکٹ کی پراپرٹیز میں بعض بڑی انٹرسٹنگ میتھمیٹیکل ویلیوز بھی اسٹورڈ ہیں. فار ایگزامپل log of 2 وہاں پہ اسٹورڈ ہے, ای کی ویلیو اسٹورڈ ہے, پائی کی ویلیو اسٹورڈ ہے, اور بھی کئی ویلیوز جو ہیں اس میتھ آبجیکٹ کی پراپرٹیز میں اسٹورڈ ہیں. پراپرٹیز کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ جب بھی ان کو آپ نے کال کرنا ہے, جب بھی آپ نے میتھ فنکشن کی, میتھ آبجیکٹ کی کوئی پراپرٹی یوز کرنی ہے, تو اس کے خیال رکھیں کہ پراپرٹی ہمیشہ کیپٹل فارم میں لکھی جاتی ہے. جہاں تک میتھڈز کا تعلق ہے, سب سے پہلے ہم نے جو سمپل ٹریگنومیٹرک میتھڈز ہوتے ہیں, سائن, کوسائن, ٹینجنٹ, ان کو دیکھا تھا. اس کے علاوہ ان کے انورس جو ہیں ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اسکوائر روٹ کی اور پاور کی اور ایکسپونینشیل کی اور لاگریدم کی. پھر ہم نے راؤنڈنگ کے جو 3 میتھڈز ہیں ان کو دیکھا تھا. ایک تو راؤنڈ ہے, دوسرا فلور ہے, تیسرا سیلنگ ہے. ایبسولوٹ ویلیو, اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر آپ کے پاس 2 نمبر ہوں تو ان کا من اور میکس نکالنے کے لیے بھی جاوا اسکرپٹ میں فیسلٹی موجود ہے. اور آخر میں ہم نے بڑا انٹرسٹنگ ایک میتھڈ دیکھا تھا, وہ تھا رینڈم کا میتھڈ, یعنی میتھ آبجیکٹ کا وہ میتھڈ جس کے ذریعے آپ ایک رینڈم نمبر جنریٹ کر سکتے ہیں. اس رینڈم نمبر میتھڈ کو یوز کر کے ہم نے ایک ڈائی بھی بنائی تھی. یعنی اگر آپ نے جاوا اسکرپٹ میں کوئی گیم ڈیزائن کرنی ہو جس کے اندر آپ کو ڈائی چاہیے ہو, جس کو آپ رول کریں تو 1 2 3 4 5 یا 6 ان میں سے کوئی ایک نمبر رینڈملی آ جائے, تو اس کو کرنے کے لیے ہم نے ایک ایگزامپل کر کے آپ کو دکھائی تھی. تو جناب پچھلی دفعہ ہمارا فوکس تھا نمبرز پہ, اس دفعہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ٹیکسٹ پہ ہے, اس دفعہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اسٹرنگز پہ ہے. اس دفعہ ہم نے بات کرنی ہے ABC کی, پچھلی دفعہ ہم 1 2 3 کی بات کر رہے تھے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جاوا اسکرپٹ میں یہ جو ٹیکسٹ اسٹرنگز ہوتے ہیں ان کو مینیپولیٹ کس طرح کیا جاتا ہے. ہم دیکھیں گے ان کو ایک اسٹرنگ آبجیکٹ ہے اس کے میتھڈز کے ذریعے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اور پھر ہم یہ کریں گے ان میتھڈز کو یوز کر کے ہم ان اسٹرنگز کو ان پہ کچھ مینیپولیشن کریں گے اور کچھ اس کے انٹرسٹنگ فیچرز آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ اسٹرنگ آبجیکٹ سے آپ کو انٹروڈیوس کرایا جائے, بات ذرا کرتے ہیں ہم کہ یہ جو اسٹرنگ مینیپولیشن کی مختلف ٹاسک ہوتے ہیں یہ کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں. اسپیشلی جاوا اسکرپٹ میں کون کون سے ایسے ٹاسک کیے جاتے ہیں جس میں اسٹرنگس کو مینیپولیٹ
कराया जाता है। सबसे पहले तो ये कि फर्ज करें आपके पास मुख्तलिफ वर्ड्स पड़े हैं मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स में, उनको मिला के आप एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं, या फिर इसको उल्टा, आपके पास एक बड़े से स्ट्रिंग में पूरा सेंटेंस पड़ा हुआ है, आप उसके मुख्तलिफ वर्ड जो हैं उनको अलग अलग करना चाहते हैं, उनको अलग अलग वेरिएबल्स में रखना चाहते हैं। या फिर ये कि आपके पास एक स्ट्रिंग है जो लेट्स से किसी भी केस में, लेकिन आप सारे के सारे स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज करना चाहते हैं। फर्ज करें आपने कोई हेडिंग बनानी है, आप चाहते हैं कि वहां पे जो कुछ भी अपीयर हो वो अपर केस में हो, तो वो कैसे किया जाएगा। और ये भी कि बाज़ औक़ात आप स्ट्रिंग्स को चेक करना चाहते हैं कि इसमें ये पर्टिकुलर कैरेक्टर मौजूद है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसमें आप तलाश करना चाहते हैं कि इसमें कोई कॉमा है या नहीं, तो जावास्क्रिप्ट वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कोई खास कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और ये भी बाज़ औक़ात आप चाहेंगे कि भाई ये स्ट्रिंग जो है इसकी लेंथ कितनी है। फर्ज करें आप एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आपने यूजर से लॉगिन कराना है और आप चाहते हैं कि आपका लॉगिन नेम जो है वो 4 कैरेक्टर से कम ना हो, 8 से ज्यादा ना हो, तो हाउ डू यू चेक फॉर दैट। और ये भी कि बाज़ औक़ात आपको स्ट्रिंग्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, हम वो सिचुएशन आपको दिखाएंगे। और बाद ऐसा औकात होते हैं जब आपको नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम देखेंगे कि ये काम कैसे किया जाता है। तो ना जहां तक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का ताल्लुक है, खासे अरसे से इस कोर्स में हम करते आ रहे हैं। उसके लिए जो एक खास ऑपरेटर हम यूज करते रहे हैं वो प्लस का ऑपरेटर, यानी कंकैटिनेशन का ऑपरेटर जो हम यूज करते आ रहे हैं। इस ऑपरेटर के जरिए हम 2 स्ट्रिंग्स लेते थे, उनको मिला के एक जरा बड़ा सा स्ट्रिंग बना लेते थे। तो ये तो एक बड़ा सादा सा ऑपरेटर है। इसके अलावा और भी मेथड्स अवेलेबल हैं, और वो सारे के सारे मेथड जो हैं, यानी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के सारे मेथड, वो अवेलेबल है थ्रू द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो जिस तरह हमने मैथमेटिकल मेथड्स के लिए मैथ ऑब्जेक्ट यूज किया था, तो यहां पे हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, लेकिन इसकी यूसेज जो है मैथ ऑब्जेक्ट के मुकाबले में जरा मुख्तलिफ होगी। वहां पे तो आपको याद होगा बार बार हमें मैथ लिखना पड़ता था, MATH.ABS या डॉट साइन, लेकिन मैथ का नाम हमेशा आता था। यहां पे आप देखेंगे कि स्ट्रिंग बेचारा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा यह भी कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की सिर्फ एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जिसका हम आज तज़किरा करेंगे, वो भी खासी यूजफुल है, वो है लेंथ। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसके बारे में आज आपको मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन स्ट्रिंग की जो ये लेंथ की प्रॉपर्टी है, इसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसी को देखते हैं। ये छोटा सा पीस ऑफ कोड आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले एक वेरिएबल में हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल में कुछ डालते हैं, एक नाम हमने उसमें रख दिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जिसमें हमने एक नाम डाला है, इस नाम की लेंथ कितनी, यानी इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं द लेंथ प्रॉपर्टी। और देखिए किस इंटरेस्टिंग तरीके से ये यूज हो रही है। आपको याद होगा मैथ ऑब्जेक्ट जब हम यूज करते हैं तो हमें बार बार मैथ लिखना पड़ता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे वो जो वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग मौजूद है, उसके साथ डॉट लगा के हमने लेंथ लिखा हुआ है। तो ये चीज बार बार रिपीट होगी कि जब भी आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या मेथड यूज करने हो, तो आप स्ट्रिंग कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि जिस वेरिएबल के अंदर आपने स्ट्रिंग रखा हुआ है उसको लिख के उसके आगे डॉट लगा के उसके आगे या तो आप प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे या फिर मेथड का नाम लिख देंगे। यही जो लेंथ प्रॉपर्टी है, इसको भी हमने कुछ अर्सा पहले इस कोर्स में यूज किया था। तो मैं आपको लेके जाना चाहूंगा वापस 18वें लेक्चर में। वहां पे हमने एक एग्जांपल की थी, तो उसको एक दफा हम जरा रिविजिट कर लेते हैं। उस एग्जांपल में हमने ये जो लेंथ प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग्स की, इसको जरा एक इंटरेस्टिंग तरीके से यूज करने की कोशिश की थी। आपको ये फॉर्म याद होगा, सेंड एन ईमेल का फॉर्म। आपको याद होगा इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती थी, इसमें कुछ चेकिंग होती थी। तो जो ही मेरा माउस सेंड ईमेल के बटन पे आता था, जो ही माउस ओवर होता था, फौरन एक अलर्ट आ जाता था कि जनाब वो जो फ्रॉम वाला फील्ड है वो एम्प्टी है। यानी ये मुझको बता रहा है कि भाई तुम ईमेल भेजना चाहते हो, उसके लिए फ्रॉम वाले फील्ड में कुछ डालो, वरना मैं ईमेल नहीं भेजूंगा। तो आप देख रहे हैं कि इस फॉर्म में इस वक्त फ्रॉम का फील्ड एम्प्टी है। इस फॉर्म ने जावास्क्रिप्ट की मदद से कुछ चेकिंग की है और मुझे ये फीडबैक दे रहा है कि भाई कुछ मसला है, इसको ठीक कर लो। तो आइए देखते हैं कि हमने ये काम
जावा स्क्रिप्ट में कैसे किया था, यानी ये जो हमने चेकिंग आपको दिखाई है, ये हमने जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके से इंप्लीमेंट की थी। तो जनाब ये तो कोड है पूरे के पूरे HTML पेज का, जिसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको हम अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। एक तो वो फॉर्म है जिसके अंदर वो बटन है, वो फील्ड्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। और उसके अलावा वो जब बटन के ऊपर माउस ओवर होता है तो वो जो चेक फॉर्म का फंक्शन कॉल करता है, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। सबसे पहले फॉर्म को देख लें। इस फॉर्म में जो इंटरेस्टिंग चीज है वो वही सबमिट का बटन यानी सेंड ईमेल का बटन जो है उसको देखते हैं। तो इस बटन के टैग में जो आप देख रहे हैं कि हमने एक इवेंट हैंडलर डाला हुआ है ऑन माउस ओवर का, कि जब भी माउस ओवर होता है तो हम चेक फॉर्म का फंक्शन जो है उसको कॉल कर देते हैं। ये चेक फॉर्म का फंक्शन जो है हमने जो पेज था उसका हेड पोर्शन जो था उसमें रखा हुआ था। तो आइए इस चेक फॉर्म के फंक्शन को एक नजर देख लें। यहां पे आप देख रहे हैं कि चेक फॉर्म का फंक्शन जो है वो डिफाइन किया गया है और यहां पे एक इफ स्टेटमेंट है, उसमें एक बड़ी सी चीज हमने लिखी हुई है और देख रहे हैं हम कि वो एक से कम है या नहीं। ये बड़ी सी चीज क्या है, इसको जरा देख लें। ये है जनाब डॉक्यूमेंट डॉट सेंड ईमेल डॉट सेंडर डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, यानी जो डॉक्यूमेंट है उसमें सेंड ईमेल का एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा फॉर्म है, उसके अंदर सेंडर का एक फील्ड है, उसकी एक वैल्यू है, उस वैल्यू की एक लेंथ है। अगर वो लेंथ एक से कम हो यानी जीरो हो, जाहिर है जीरो ही होगी ना, एक से कम होगी तो लेंथ नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो अगर लेंथ जीरो है तो जनाब आपने एक अलर्ट लॉन्च कर देना है कि एम्प्टी फ्रॉम फील्ड प्लीज करेक्ट। तो ये चेक फॉर्म का फंक्शन जो है बड़ा सादा फंक्शन है, कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहा। ये सिर्फ और सिर्फ वो जो सेंडर का फील्ड है उसको चेक करता है, अगर उसमें कुछ ना हो तो हमें वार्न कर देता है। तो जनाब ये जो डॉक्यूमेंट डॉट सेंड ईमेल डॉट सेंडर जो है ये एक चीज जो है, दिस इज अ स्ट्रिंग। इसकी वैल्यू की लेंथ हम चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट सेंड ईमेल डॉट सेंडर डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, ये हमें देता है वो जो स्ट्रिंग है, सेंडर वाला जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमें देता है। तो यहां पे हमने क्या किया है, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट सेंड ईमेल डॉट सेंडर डॉट वैल्यू जो है, इसकी लेंथ प्रॉपर्टी जो है उसको हमने चेक किया, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है तो उसकी लेंथ प्रॉपर्टी को हमने चेक करके एक डिसीजन लिया है। तो ये तो एक इस्तेमाल हो गया इस लेंथ प्रॉपर्टी का। इसके अलावा और भी बहुत से इस्तेमाल है। मैंने अभी एक चीज आपको मेंशन की थी कि आप अपना लॉगिन नेम एंटर करते हैं, तो उमूमन लॉगिन नेम अगर बहुत छोटा हो तो वो भी खासी बेवकूफ़ी की बात है, अगर ज़्यादा बड़ा हो तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम चेक करना चाहेंगे जब भी कोई अपना लॉगिन नेम एंटर करता है कि वो उस खास रेंज में आता है या नहीं आता। तो उसके लिए हम स्ट्रिंग की जो लेंथ की प्रॉपर्टी है वो यूज करते हैं। पासवर्ड के लिए भी हम एग्जैक्टली यही चीज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई एप्लीकेशंस हैं इस लेंथ प्रॉपर्टी की, आपके जहन में कोई आती है? इसके बारे में सोचें और मुझे जरूर बताइए। CS 101 के डिस्कशन बोर्ड पे जाके मुझे बताइए कि इस लेंथ प्रॉपर्टी को हम और किन किन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जनाब हम आते हैं स्ट्रिंग मेथड्स की तरफ। स्ट्रिंग मेथड्स में तरीका वही जिस तरह हमने लेंथ की प्रॉपर्टी यूज की कि आप स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसका नाम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, आगे मेथड का नाम लिखते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं। अगर कोई आर्गुमेंट्स भेजने हैं तो उसे पैरेंथेसिस के बीच में लगते हैं, वरना सिर्फ एम्प्टी पैरेंथेसिस जो है वो हम लगा देते हैं। यहां पे जो आपको एग्जांपल नजर आ रही है उसमें हम दो मेथड्स आपको यूज करके दिखा रहे हैं। पहला मेथड जो है वो है टू अपर केस का, यानी नेम डॉट टू अपर केस पैरेंथेसिस। यहां पे क्या होगा कि नेम के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है यानी भोला उसके अंदर लिखा हुआ है, उसको ये मेथड जो है वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और क्योंकि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कह रहे हैं तो उसको फिर ये पेज पे जाके लिख देगा। दूसरा जो है वो है नेम डॉट बोल्ड, यानी पहले तो हमने अपर केस में कन्वर्ट किया था, अब जो कुछ भी उस वेरिएबल में है उसको बोल्ड करके हम लिखना चाहते हैं, तो हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम डॉट बोल्ड पैरेंथेसिस क्लोज्ड, और उसका रिजल्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि वही जो नेम के अंदर जो कुछ भी लिटरल पड़ा हुआ था, स्ट्रिंग लिटरल पड़ा हुआ था, वो पहले तो आपको अपर केस फॉर्म में नजर आ रहा है और उसके बाद आपको बोल्ड फॉर्म में वही चीज नजर आ रही है। ये जो स्ट्रिंग के मेथड्स हैं जिनके जरिए हम स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं, इसको मैं दो
بنز میں کلاسیفائی کروں گا، یعنی ان کی میں 2 کیٹیگریز بناؤں گا. کچھ ایسے ہیں جن کی مدد سے ہم کم کوڈ لکھ کے کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں جو اگر ہم کسی اور طریقے سے کریں تو ہمیں زیادہ کوڈ لکھنا پڑے گا. یہ جو ہے یعنی ہمارے HTML شارٹ کٹس ہیں. بجائے اس کے کہ ہم HTML کے ٹیگز لکھتے پڑیں، ان HTML شارٹ کٹس کے ذریعے ہم وہی کام کر سکتے ہیں بائی ڈوئنگ لیس ٹائپنگ. دوسرے جو کیٹیگری ہے اس کے علاوہ جتنے بھی اسٹرنگ کے میتھڈز بچ جاتے ہیں وہ ہم نے دوسری کیٹیگری میں ڈال دیے. تو آئیے پہلے اس پہلی کیٹیگری کو دیکھتے ہیں. اس میں جتنے بھی آپ کو اس میتھڈ نظر آ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا، دے آر ریپلیسمنٹس فار وہی چیزیں جو ہم HTML میں کر سکتے ہیں. تو آئیے ان کو ہم 1 by 1 ذرا اسٹڈی کرتے ہیں. پہلا گروپ جو ہے اس کے ذریعے آپ جو ٹیکسٹ ڈسپلے کر رہے ہیں اس کے سائز کو ویری کر سکتے ہیں. پہلا میتھڈ جو ہے وہ ہے بگ، دوسرا ہے اسمال اور تیسرا ہے فونٹ سائز، اور اس میں ایک آرگومنٹ بھی ہے. بگ جو ہے وہ آپ کی ٹیکسٹ کو تھوڑا سا بڑا کر کے ڈسپلے کر سکتا ہے، اسمال جو ہے تھوڑا سا چھوٹا کر کے. فونٹ سائز جو ہے یہ آپ کو زیادہ ویریبلٹی دیتا ہے، یعنی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کس سائز میں پرنٹ کرنا چاہتا ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 ان میں سے کوئی بھی ایک میں چوز کر کے اگر ایز آرگومنٹ پاس کر دوں تو اس کے مطابق میری ٹیکسٹ جو ڈسپلے ہوگی وہ نظر آئے گی. تو یہ جو ایگزامپل میں نے لکھی ہے آپ کے لیے، ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے. پہلے تو وہی جو پرسن ویریبل ہے جو بھی ہم نے اس میں رکھا ہے اس کو ہم ڈائریکٹلی پرنٹ کرتے ہیں، اس کو پھر بگ میتھڈ کے ساتھ پرنٹ کرتے ہیں، پھر اسمال کے ساتھ، پھر فونٹ سائز 1 کے ساتھ اور فونٹ سائز 7 کے ساتھ، اور ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. تو یاد رہے یہ کام میں اور طریقے سے بھی کر سکتا ہوں. یہ کام جو ہے یہ میں HTML کے ٹیگز کی مدد سے بھی کر سکتا ہوں، لیکن جاوا اسکرپٹ میں یہ میتھڈ اس لیے موجود ہیں تاکہ مجھے ذرا کم ٹائپنگ کرنی پڑے. دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے سبسکرپٹ کا اور سپرسکرپٹ کا. تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکسٹ کو تھوڑا سا نیچے کر کے دکھا سکتے ہیں، تھوڑے سے چھوٹے سائز میں، تھوڑا سا اوپر کر کے تھوڑے سے چھوٹے سائز میں. تو اگر آپ نے ایکس اسکوئر لکھنا ہے تو آپ کس طرح لکھیں گے؟ آپ لکھیں گے نا ایکس اور اس کے بعد آپ 2 لکھیں گے تھوڑا سا اوپر کر کے تھوڑے سے چھوٹے سائز میں. تو یہ ایگزامپل جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں ایگزیکٹلی ہم وہی کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں. تو یہاں پہ پہلے تو ہم جیسے ہے ویسے ہی لکھتے ہیں، اس کے بعد اسے سبسکرپٹ کر کے لکھتے ہیں، دوبارہ پھر جیسے ہے ویسے ہی لکھتے ہیں اور پھر سپرسکرپٹ کر کے لکھتے ہیں، اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. نیکسٹ جناب، ہم کیریکٹرز کی شیپ ذرا تھوڑی چینج کرنا چاہتے ہیں. ہم انہیں بولڈ کرنا چاہتے ہیں، اٹیلیسائز کرنا چاہتے ہیں، اور ایک اور چیز وہ ہے ہم انہیں اسٹرائک تھرو کرنا چاہتے ہیں. اسٹرائک تھرو سے مراد یہ ہے کہ آپ کو لیٹر لکھیں پھر اس کے بیچ میں ایک لائن لگا دیں. اس کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نارمل طریقے سے دکھاتے ہیں، پھر بولڈ سے، پھر اٹیلک سے، اور پھر اسٹرائک تھرو سے، اور جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں. اب جناب فونٹ کو چینج کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. پہلا جو میتھڈ ہے وہ ہے فکسڈ کا، اور دوسرا ہے فونٹ کلر کا، اور اس کے ساتھ ایک آرگومنٹ بھی ہے، یعنی آپ کو کلر بتانا پڑتا ہے. فکس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس ویریبل میں ہے، اگر میں یہ فکسڈ والا میتھڈ اس پہ اپلائی کروں تو جو بھی اس ویریبل میں ہے اس کو فکسڈ فونٹ میں آپ ڈسپلے کر دیں. اور فونٹ کلر کا مطلب یہ ہے کہ میں مختلف کلرز میں اس چیز کو ڈسپلے کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت آپ کو 2 مختلف کلر نظر آ رہے ہیں. تو میں نے پہلے ریگولر انداز سے پرنٹ کر کے آپ کو دکھایا، اس کے بعد فکسڈ فونٹ میں، اور ڈفرنس آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، اور اس کے علاوہ 2 مختلف کلرز میں بھی آپ کو کر کے وہی چیز دکھائی جو کہ ہمارے ویریبل میں موجود تھی. نیکسٹ جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے، یہ ہے لنک کا میتھڈ. اس کا بھی ایک آرگومنٹ ہے، یعنی جب بھی آپ لنک کا میتھڈ کسی اسٹرنگ پہ یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ URL دینا لازمی ہے. اس کو جس طرح ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ لکھتے ہیں ویریبل کا نام، اس کے ساتھ آپ میتھڈ لکھتے ہیں، اور پھر پیرنتھیسز میں آپ لنک کے اندر جو آپ URL دینا چاہتے ہیں وہ لکھتے ہیں. تو جب ڈسپلے ہوگا وہ ایسے ڈسپلے ہوگا کہ وہی جو ویریبل میں ہوگا وہ ڈسپلے ہوگا، اور وہ بلو رنگ میں ڈسپلے ہوگا، اور وہ انڈر لائن ہوگا. اس کے اوپر اگر آپ ماؤس لے کے جائیں گے تو آپ کو نیچے نظر آ جائے گا اس کے نیچے لنک کون سا ہے. تو یہ ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے. تو جناب یہ تو تھے وہ میتھڈس جن کی مدد سے ذرا ہمیں ٹائپنگ
कम करनी पड़ती है। तो इन सब में कॉमन यही चीज थी कि ये सारे के सारे काम जो है, इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे काम जो है हम HTML की मदद से कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमें जरा टाइपिंग कम करनी पड़ती है। तो मैं आपको इक्विवेलेंसी दिखा दूं, यानी मैं आपको HTML के वो टैग्स दिखा दूं जिनको आप जावास्क्रिप्ट के इन मेथड्स के जरिए रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिग के जरिए बिग का टैग है, स्मॉल के लिए स्मॉल का, सबस्क्रिप्ट के लिए सब का, सुपरस्क्रिप्ट के लिए सूप का टैग है, बोल्ड के लिए भी वही जो आपने इस्तेमाल किया हुआ पहले वो है, इटैलिक के लिए भी वैसा ही है। ये स्ट्राइक वाला जो जरा एक नया है, तो ये एक एस का टैग है। तो चाहे आप उस टेक्स्ट को एस और क्लोज एस के बीच में लिख दें या फिर आप स्ट्राइक का मेथड यूज कर लें, आपका रिजल्ट एक ही होगा। इसके बाद ये फॉन्ट साइज का जो टैग है, फॉन्ट कलर का है, जो लिंक का है और फिक्स्ड फॉन्ट का टैग है, ये भी आपको इनके जो HTML इक्विवेलेंट्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। इसमें जो फिक्स का HTML इक्विवेलेंट है ये वो प्रिसाइजली इक्वल नहीं है, लेकिन इट्स क्लोज इनफ। ये फिक्स्ड को करने के और भी कई तरीके HTML मौजूद हैं, लेकिन ये जो प्री वाला टैग है इसके जरिए सबसे आसान तरीका HTML में जो नजर आएगा वो है। तो जनाब ये तो था हमारा पहला ग्रुप जिसमें हमने स्ट्रिंग के मेथड्स की बात की। अब दूसरे ग्रुप की जब जाते हैं, यानी ये ग्रुप वो ग्रुप है जो आपको ऐसी फैसिलिटीज फराहम करता है जो आप सिर्फ HTML के जरिए नहीं हासिल कर सकते। तो आइए पहले ग्रुप को देखते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं टू लोअर केस की और टू अपर केस की, यानी इन दो मेथड्स के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी स्ट्रिंग को लोअर या अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, उसमें पहले हमने लोअर केस में कन्वर्ट किया और उसके बाद अपर केस में कन्वर्ट करके उसके बाद नॉर्मल को, लोअर को, अपर को हमने प्रिंट किया और रिजल्ट आपके सामने है। जो नेक्स्ट मेथड है वो है चार एट का। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। ये मेथड जो है इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि फलानी पोजीशन पे स्ट्रिंग के अंदर कौन सा कैरेक्टर है। तो ये मेथड जो क्या रिटर्न करता है, ये एक कैरेक्टर रिटर्न करता है। आप इसे चार एट को पोजीशन में जाते हैं, उस पोजीशन में जो कैरेक्टर होता है चार एट वो आपको रिटर्न कर देता है। और इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी स्ट्रिंग में जब आप पोजीशन की बात करते हैं तो पहली पोजीशन जो होती है वो 1 नहीं कहलाती, वो 0 कहलाती है। तो अगर कोई स्ट्रिंग है जिसमें 10 कैरेक्टर हैं तो पहले कैरेक्टर का नंबर क्या होगा, 0, और आखिरी का 9। अब जरा ये एग्जाम्पल को एक नजर देख लें। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 3 मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को तलाश करने की कोशिश करते हैं। पहला कैरेक्टर जो है वो 0th पोजीशन पे है, उसको आप प्रिंट करते हैं तो जाहिर है कैपिटल B आएगा। दूसरा कैरेक्टर जो 8th पोजीशन पे है। अब ये जो स्ट्रिंग है आपके पास, इसकी टोटल लेंथ 5 है, इसमें 8 कैरेक्टर तो कोई नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, वो स्टेटमेंट को इग्नोर कर जाती है, यानी कुछ नहीं प्रिंट करती, इवन आपको एरर दे के वार्न भी नहीं करती। हमारे एग्जाम्पल की जो आखिरी स्टेटमेंट है वो जो सेकंड कैरेक्टर, यानी ये कौन सा हुआ, तीसरा कैरेक्टर हुआ ना, सेकंड पोजीशन, दैट इज द थर्ड कैरेक्टर जो कि O है, वो आपको निकाल के लाती है। तो चार एट क्या करता है, ये किसी स्ट्रिंग में से कैरेक्टर्स को खींचता है। अब हम बात करते हैं सब स्ट्रिंग मेथड की। सब स्ट्रिंग मेथड जो है इट इज सिमिलर टू द चार एट मेथड, लेकिन उससे ज्यादा जनरलाइज्ड है। यानी एनीथिंग दैट यू कैन डू विद चार एट यू कैन ऑल्सो डू विद सब स्ट्रिंग, लेकिन सब स्ट्रिंग में जरा थोड़ी सी मजीद फैसिलिटी मौजूद है। फॉर वन थिंग, इसमें एक की बजाय 2 आर्गुमेंट्स है, n और m। तो जब भी आप किसी स्ट्रिंग पे ये सब स्ट्रिंग का मेथड अप्लाई करते हैं तो कैरेक्टर n से लेके कैरेक्टर m से जो पीछे वाला कैरेक्टर है वहां तक जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ये वो आपको रिटर्न कर देता है। इसकी एग्जांपल देख लें, उससे ये बेहतर तौर पे समझ आएगा। आपके पास एक 5 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है जो आपने वेरिएबल s के अंदर स्टोर किया हुआ है। इस पे जब आप सब स्ट्रिंग का मेथड लगाते हैं और इसको आर्गुमेंट देते हैं 1 और 3, तो ये पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 2 तक की जितनी चीजें वो आपको रिटर्न करेगा। यानी जैसे मैंने बताया था कि जो m है उससे एक पीछे, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, पोजीशन 1 पे कौन सा कैरेक्टर है वो है h, और पोजीशन 2 पे कौन सा है वो o। तो सब स्ट्रिंग अगर आप उसको 1,
एंड 3 ये आर्गुमेंट देंगे तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए वो आपको OH रिटर्न करेगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो पार्ट है एग्जाम्पल उसमें हम कह रहे हैं कि 0 से लेके S डॉट लेंथ वो सारे का सारा सब स्ट्रिंग हमें दे दें। यानी हम क्या कह रहे हैं यहां पे, हम यही कह रहे हैं ना कि पूरे का पूरा स्ट्रिंग ही हमें वापस कर दो। तो जो पहला हिस्सा एग्जाम्पल का उसमें हम सिर्फ 2 कैरेक्टर्स मांग रहे हैं, ये जो दूसरा हिस्सा है इसमें हम पूरे का पूरा स्ट्रिंग ही मांग रहे हैं, तो सब स्ट्रिंग हमें वो फराहम कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि सब स्ट्रिंग वो हर चीज कर सकता है जो 4 ऐड कर सकता है। तो अगर आपने 4 at 1 कहना हो उसके बजाय आप कह सकते हैं सब स्ट्रिंग 1,2। ठीक है ना? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन देन। अब जनाब हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ एक मेथड जो है उसकी। इससे पहले जो ये 2 इमीडिएटली हमने मेथड देखे, ये आप स्ट्रिंग का एक हिस्सा वापस करते थे, या तो सिर्फ एक कैरेक्टर वापस करते थे या पूरे का पूरा एक सब स्ट्रिंग आपको वापस करते थे। ये जो इंडेक्स ऑफ है ये जरा मुख्तलिफ है। ये बजाय उस स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा वापस करने के उसमें उसकी किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग की पोजीशन जो है वो वापस करता है। यानी ये वाला मुख्तलिफ है इन द सेंस के बजाय एक स्ट्रिंग या एक कैरेक्टर वापस करने के ये आपको एक नंबर रिटर्न करता है। तो ये करता क्या है, इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग दैट अपीयर्स ऑन और आफ्टर द nth पोजीशन। यानी इसको आप 2 आर्गुमेंट्स देते हैं, एक तो आप इसे सब स्ट्रिंग देते हैं और दूसरे एक नंबर देते हैं जो कि एक पोजीशन है। तो ये देखता क्या है, ये उस सब स्ट्रिंग को तलाश करता है उस पूरे के पूरे स्ट्रिंग में। लेकिन ये जो n है ना, nth पोजीशन, इसके बाद फर्ज करें आप कहते हैं कि ये सब स्ट्रिंग है और ये n जो है 2 है, तो ये 0th कैरेक्टर है उसको नहीं देखेगा, पहला कैरेक्टर है नहीं देखेगा, ये अपनी सर्च करेगा कहां से, सर्च शुरू कहां से करेगा, ये सर्च शुरू करेगा 2 से। तो इस पर्टिकुलर मेथड के 2 आर्गुमेंट्स हैं, एक स्ट्रिंग है दूसरा एक नंबर है। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसमें अगेन हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम हमने s रखा हुआ है। तो एक वेरिएबल है s, उसके अंदर हमने 5 कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है। उसके बाद हम कहते हैं कि s डॉट इंडेक्स ऑफ, कि s पे आपने ये मेथड इंडेक्स ऑफ का अप्लाई करना है और आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है ओला OLA, 1। यानी ये सब स्ट्रिंग आपने तलाश करना है और आपने सर्च अपनी शुरू करनी है फर्स्ट पोजीशन से। यानी जो 0th पोजीशन वाला है ना B, उसको नहीं आपने देखना, आपने फर्स्ट पोजीशन से यानी H से आपने शुरू करना है। तो जनाब ये सर्च करता है और इसको जाहिर है ये ओला नजर आ जाएगा। ये कहां पे से नजर आया है, ये इसको सेकंड पोजीशन में नजर आया, तो इसलिए ये क्या डिस्प्ले करता है, ये 2 डिस्प्ले कर देता है, क्योंकि हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला जो मेथड है इसके अंदर हमने s डॉट इंडेक्स ऑफ ओला 1 लिखा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है ये क्या राइट करेगा, ये राइट करेगा 2, क्योंकि ओला जो है OLA जो हमारा स्ट्रिंग है उसके अंदर दूसरी पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। दूसरी एग्जांपल जो है उसमें हम एक और सब स्ट्रिंग दे रहे हैं, लेकिन ये सब स्ट्रिंग ऐसा है कि ये तो इस पूरे स्ट्रिंग में है ही नहीं। ऐसी सूरत में इंडेक्स ऑफ जो है ना वो एक खास नंबर आउटपुट करता है, वो -1 आउटपुट करता है। -1 का मतलब है इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये पूरी की पूरी एग्जांपल जब हम रन करते हैं तो हमें क्या आउटपुट में नजर आता है, 2 -1। 2 इसलिए कि वो जो ओला जो है वो 2 पोजीशन पे है और -1 इसलिए कि Z जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट जनाब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक मेथड की, वो है बजाय इंडेक्स ऑफ के वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ। वो अपनी सर्च जो है वो उल्टी करता है। इंडेक्स ऑफ में तो आप यूं जा रहे होते हैं ना, यानी आप 0th पोजीशन से एक लिहाज से स्टार्ट करते हैं, यानी आप लोअर पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और हायर पोजीशन की तरफ जाते हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ में आप उल्टा काम करते हैं। इसमें भी आर्गुमेंट वही 2 हैं, इसमें भी एक सब स्ट्रिंग है और एक n है, यानी पोजीशन जहां से आपने स्टार्ट करना है। लेकिन अब बजाय इसके कि उस पोजीशन से आप इस तरफ जाएं, राइट की तरफ जाएं, उस पोजीशन से स्टार्ट करके आप लेफ्ट की तरफ पाएंगे, यानी ये उल्टी सर्च हो रही है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें आप एग्जांपल देख लीजिए। उसमें हम कहते हैं s डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ओला 5, यानी OLA आपने तलाश करना है लेकिन आपने सर्च स्टार्ट करनी है 5 से। तो 5 से आप अपनी सर्च स्टार्ट करते हैं तो आपको नजर आता है कि ओला किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, 2 पे।
رائٹ. اچھا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ پوزیشن 5 جو ہے اس اسٹرنگ میں وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. دیکھیں نا اس اسٹرنگ میں ٹوٹل کتنے کیریکٹرز ہیں؟ 5 تو کیریکٹر ہیں, تو کتنی پوزیشن ہے؟ 0 1 2 3 4. سو دیٹس آل رائٹ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ ایک ایسی پوزیشن بتا دیتے ہیں جو اس کے رائٹ پہ ہے, اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. تو یہ اولا کاما 5 جو ہم نے آرگومنٹس دیے ہیں دیٹس فائن, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. نیکسٹ جو اس ایگزامپل کا حصہ ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اسٹرنگ فائنڈ کرنا ہے وہ ہے بی, اور آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے 0th پوزیشن سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0th پوزیشن جو ہے اس پہ بی تو موجود ہے ہمارے اسٹرنگ میں, لیکن تھوڑا سا چکر ہے. یہاں پہ چکر کیا ہے, یہاں پہ پرابلم کیا ہے جناب؟ ہم تلاش کر رہے ہیں اسمال بی, ہمارے اسٹرنگ میں ہے کیپٹل بی, وہ تو میچ نہیں کرتے. تو کیونکہ جو سب اسٹرنگ ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہمارے اسٹرنگ میں ایگزسٹ نہیں کرتا, اس لیے جواب کیا آئے گا, ریزلٹ کیا آئے گا؟ ریزلٹ آئے گا -1. نیکسٹ جناب ہم بات کرتے ہیں اسپلٹ میتھڈ کی, یعنی اس کے نام سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی چیز لے گا اور اس کے حصے بکھرے کرے گا, اس کے ٹکڑے 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 کر دے گا. اس پرٹیکولر میتھڈ کو بھی ایک آرگیومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہے دا ڈیلیمیٹر آرگیومنٹ. یعنی آپ کے پاس ایک لمبا اسٹرنگ ہے, اس کے آپ نے ٹکڑے کرنے, لیکن کہاں کہاں سے ٹکڑے کرنے. تو ڈیلیمیٹر کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ ڈیلیمیٹر نظر آئے وہاں وہاں آپ نے اس کے ٹکڑے کرنے ہیں. تو اگر ایک پرٹیکولر اسٹرنگ ہے اس میں 10 ڈیلیمیٹر ہیں تو اس کے ٹوٹل تقریباً 11 حصے ہونے چاہیے. اس کی ایگزامپل ذرا ایک نظر دیکھ لیں. اس میں ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم ایک اسٹرنگ ڈیفائن کرتے ہیں, ایس ہمارا ایک ویریبل ایس ہے, اس کے اندر ہم ایک اسٹرنگ رکھتے ہیں ہیلو آئی مسٹ بی گوئنگ. اس کے بعد ہم 2 نئے اریز ڈیفائن کرتے ہیں جو 5 ایلیمنٹس رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم پہلے ارے میں کہتے ہیں کہ دا فرسٹ ارے اے از اکول ٹو ایس ڈاٹ اسپلٹ, اور اس کے بعد ڈیلیمیٹر ہم کیا دیتے ہیں؟ اسپیس. دوسرا جو ارے ہے اس کے اندر ہم ایس ڈاٹ اسپلٹ کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ڈیلیمیٹر ہم کیا دیتے ہیں؟ بجائے اسپیس کے ہم ای ایک ڈیلیمیٹر دیتے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے, بس ویسے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ہم نے ای یوز کر لیا. لیکن اسپیس ساؤنڈ لائک اے انٹرسٹنگ ڈیلیمیٹر. ای تو کوئی اچھا ڈیلیمیٹر نہیں ہے, لیکن یہاں پہ بس ایکسپیریمنٹ کی خاطر ہم نے ای یوز کر لیا. تو اب دیکھیں اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے. یہی جو کوڈ میں نے آپ کو دکھایا ہے, اس کے نیچے کوڈ لکھا ہوا ہے جو کہ اے اور بی کو ایک ٹیبل کی فارم میں لکھتا ہے. تو جب اے اور بی یہ جو دونوں اریز ہیں ان کو ہم ٹیبل کی فارم میں لکھتے ہیں کہ اے والا ارے ہم یوں لکھتے ہیں اور بی والا ارے اس کے برابر میں لکھتے ہیں, تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو پہلا جو ارے ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ہے ہیلو آئی مسٹ بی گوئنگ, یعنی جہاں جہاں اسپیس نظر آتی تھی وہاں وہاں اسپلٹ نے اس کے ٹکڑے کر دیے. تو ٹوٹل کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 5. اب یہاں پہ جو دوسری دفعہ ہم نے ٹکڑے کیے ہیں وہاں پہ ہمارا ڈیلیمیٹر ہے ای. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سینٹنس ہے ہیلو آئی مسٹ بی گوئنگ, اس میں ٹوٹل کتنے ایز ہیں؟ 2 ای ہیں. اس کا مطلب ہے اس کے ٹوٹل کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3. تو کیا ٹکڑے ہوتے ہیں؟ پہلا ٹکڑا ہے ایچ, اور دوسرا جو ہے اس کو اب کیسے پڑھا جائے؟ LLO: آئی مسٹ, اور اس کے بعد لیٹر بی, اس کے بعد تو ای آ جاتا ہے نا, تو وہ بھی ڈیلیمیٹر ہے. اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ہمارے نیکسٹ ایلیمنٹ میں آ جاتے ہیں گوئنگ, اور اس کے بعد ایکسپلینیشن کا مارک. اور دیکھ رہے ہیں کہ باقی یعنی آخری 2 جو ایلیمنٹس ہیں اس میں ہم نے انڈیفائنڈ لکھا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں تو ہم نے کچھ ڈالا ہی نہیں. تو اس لیے یہ جو بی ارے ہے اس کے جو پہلے 3 ایلیمنٹس ہیں اس میں تو کچھ ہے, اس کے بعد اس میں کچھ نہیں ہے. تو ان کو اگر ہم پرنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے کیا جواب آئے گا؟ انڈیفائنڈ ہی آئے گا. تو اسپلٹ جو ہے اٹس اے ویری انٹرسٹنگ میتھڈ. اس کے ذریعے آپ ایک بڑے اسٹرنگ کو you convert a longer string into a collection of short strings. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک جملہ ہوتا ہے, ایک فقرہ ہوتا ہے, ایک سینٹنس ہوتا ہے, آپ اس میں مختلف ورڈ جو ہیں ان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس صورت میں آپ ڈیلیمیٹر جو یوز کرتے ہیں وہ اسپیس کا کرتے ہیں, جس طرح ہم نے ارے اے کی صورت میں ابھی آپ کو کر کے دکھایا. تو جناب یہ تو تھے کچھ میتھڈز, یہ کچھ ایسے میتھڈز تھے جس کی مدد سے ہم اسٹرنگس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. یعنی اسٹرنگ آبجیکٹ کے لیے بعض میتھڈز ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اور اس کی مدد سے ہم اسٹرنگس پہ مختلف طرح کے آپریشن کر سکتے ہیں. اب ذرا ہم تھوڑی سی اور باتیں کریں. اب جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مختلف ڈیٹا ایلیمنٹس کو ہم اسٹرنگ میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس ایک نمبر ہے اس کو ہم اسٹرنگ کی فارم میں کس طرح لے کے آئیں گے, یا پھر ہمارے پاس ایک بولین ہے اس کو ہم اسٹرنگ کی فارم میں کس طرح لے کے آئیں گے. تو اس کے 2 طریقے ہیں, ایک تو آٹومیٹک طریقے ہیں اور ایک ہے ایکسپلسٹلی آپ کسی چیز کو لیتے ہیں اور اس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کرتے ہیں. پہلے ہم جو آٹومیٹک طریقے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. تو جناب
آپ جاوا اسکرپٹ کی ایک اسٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں, اس میں بعض اوقات ایسا ہے کہ ایک اسٹرنگ آپ نے لکھنا ہے, اس کی بجائے ایک نان اسٹرنگ لکھ جاتے ہیں. تو جاوا اسکرپٹ جہاں جہاں اسٹرنگ ایکسپیکٹ کرتی ہے وہاں پہ اگر اسے نان اسٹرنگ نظر آئے تو فوراً آٹومیٹکلی ایک کام کرتی ہے کہ اس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیتی ہے. فار ایگزامپل, یہ جو ڈاکومنٹ رائٹ کا میتھڈ ہے, اس کے پیرنتھیسز میں جاوا اسکرپٹ اس کے پیرنتھیسز میں جاوا اسکرپٹ ایکسپیکٹس اسٹرنگس, لیکن آپ ایک نمبر لکھ دیتے ہیں, آپ 1 2 3 پائی کچھ لکھ دیتے ہیں, تو جاوا اسکرپٹ فوراً کیا کرتی ہے کہ بھئی مجھے تو یہاں پہ اسٹرنگ چاہیے. ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ جو ہے وہ تو اسٹرنگ پہ کام کرتا ہے, آپ نے اسٹرنگ نہیں لکھتا, آپ نے اسٹرنگ نہیں لکھا, کوئی بات نہیں, میں اس کو خود بخود اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیتا ہوں. تو جناب اس کی بجائے فرض کریں کہ وہاں پہ آپ ایک بولین ویلیو لکھ دیتے ہیں, یعنی ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ اور اس کے پیرنتھیسز میں آپ ٹرو یا فالس لکھ دیتے ہیں. وہ تو اسٹرنگ نہیں ہے, اور جاوا اسکرپٹ از ایکسپیکٹنگ اسٹرنگ, تو جاوا اسکرپٹ کیا کرے گی, وہ فوراً سے پیشتر اس کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کر کے پھر ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کو دے گی, اور پھر ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ جو ہے اس کو جا کے رائٹ کر دے گا ڈاکومنٹ پہ. جو ہمارا پلس آپریٹر ہم نے دیکھا, آپ کو پتا ہے نا کہ اگر پلس آپریٹر جو ہے اس کے ذریعے آپ دو نمبرز کو آپس میں ایڈ کر رہے ہیں تو جواب تو ظاہر نمبرز میں آئے گا, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پلس آپریٹر کے ارد گرد دو اسٹرنگ لکھے ہوتے ہیں, اس صورت میں ایڈیشن نہیں ہوتی, اس صورت میں ارتھمیٹیکل ایڈیشن نہیں ہوتی بلکہ اسٹرنگ کنکیٹنیشن ہوتی ہے, یعنی وہ دونوں اسٹرنگ جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے جاتے ہیں. سو وین آئی سے اے از اکول ٹو بی پلس سی ویئر بی اینڈ سی آر اسٹرنگز, تو اے کے اندر کیا آئے گا, بی اور سی اکٹھا لکھا ہوا آ جائے گا. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اے از اکول ٹو بی پلس سی, اور بی تو اسٹرنگ ہے, سی اسٹرنگ نہیں, وہ نمبر ہے. اس صورت میں جاوا اسکرپٹ کیا کرے گی, اس صورت میں جاوا اسکرپٹ فوراً اس نمبر کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر دے گی. تو جب بھی آپ دو اسٹرنگز کو پلس آپریٹر کے ذریعے ملاتے ہیں کنکیٹنیشن ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹرنگ ہوتا ہے, ایک کوئی اور چیز ہوتی ہے, تو جاوا اسکرپٹ وہ جو کوئی اور چیز ہے اس کو فوراً اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیتی ہے اور کنکیٹنیشن کر دیتی ہے. یہ بڑا ایک یوزفل فیچر ہے, لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. نقصانات ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے, پہلے ذرا کچھ ایگزامپلس دیکھ لیں. ہم یہ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کا میتھڈ یوز کر رہے ہیں, اس کے آرگومنٹ میں ہم نے لکھا ہے 2 پلس میتھ ڈاٹ پائی. اب 2 بھی نمبر ہے, میتھ ڈاٹ پائی بھی نمبر ہے, تو کیا ہوگا, جاوا اسکرپٹ ان دونوں کو ایڈ کر دے گی لائک اٹ ایڈز نمبرز. اس کے بعد ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ جو ہے وہ اسٹرنگ ایکسپیکٹ کر رہا ہے, تو جو بھی ریزلٹنٹ نمبر ہوگا اس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر کے یہ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کو فراہم کر دے گی, اور پھر ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ جو ہے اس کو ڈاکومنٹ میں جا کے رائٹ کر دے گا. ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. اب تھوڑی سی ذرا مختلف سچویشن لکھتے ہیں. یہاں پہ ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ, اور ہم کہہ رہے ہیں 2, لیکن یہ 2 نمبر نہیں ہے, یہ 2 اسٹرنگ ہے, پلس 3, اور یہ 3 بھی نمبر نہیں, یہ بھی اسٹرنگ ہے. تو جاوا اسکرپٹ کیا کرے گی, ان کو کنکیٹنیٹ کر دے گی. تو اس کا جواب 5 نہیں ہوگا, اس کا جواب 23 ہوگا, یا پھر اٹس اے اسٹرنگ, سو مے بی وی کوڈ کال اٹ 2 3. نیکسٹ سچویشن ایسی ہے کہ ان لائک دا فرسٹ 2 سچویشن, یہ دونوں آپرینٹ جو اس پلس کے ارد گرد ہیں وہ میچ نہیں کرتے آپس میں. پہلے والا جو ہے وہ ایک اسٹرنگ ہے, دوسرے والا ایک نمبر ہے. وی آر سیئنگ اے نمبر, I'm sorry, 2 which is a string plus a number. ریزلٹ کیا آئے گا, ریزلٹ کیا آنا ہے, کنکیٹنیشن ہوگی. تو کیا ہوگا کہ 2 کے اندر میتھ ڈاٹ پائی کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر کے 2 کے ساتھ اسے کنکیٹنیٹ کر دیا جائے گا, تو آپ کا جواب آئے گا 23.14159, اس طرح کر کے. آخری ایگزامپل جو ہے اس میں ہمارے پاس ایک اسٹرنگ ہے, اس کے بعد پلس آپریٹر ہے, اور اس کے بعد ایک بولین ویلیو لکھی ہوئی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کیونکہ اسٹرنگ ہے, پلس آپریٹر ہے, تو جو بھی اس کے ارد گرد چیز موجود ہوگی اس کو فوراً اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیا جائے گا. تو جاوا اسکرپٹ کیا کرے گی, یہ جو فالس لکھا ہوا ہے اس کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کر دے گی. تو جواب آپ کا کیا ہوگا, جواب آپ کا کنکیٹنیشن کی صورت میں ہوگا, آپ کا جواب ہوگا YESFALSE. تو بڑے سادہ سے رول ہیں. جاوا اسکرپٹ جو ہے ہمیشہ انہی رولز کو فالو کرتی ہے, تو اٹس ان یور انٹرسٹ کہ آپ بھی ان رولوں کو ان رولز کو فالو کرنا شروع کر دیں. اچھا, یہ تو سچویشن تھی جب ہم اسٹرنگس کو یوز کر رہے تھے پلس کے ساتھ, اور پلس آپ کو پتا ہے ذرا کنفیوژن ہوتا ہے اس میں. بعض اوقات یہ ارتھمیٹک سم کو ظاہر کرتا ہے, بعض اوقات یہ کنکیٹنیشن کو, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹرنگ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ایک ایسے آپریٹر کے ساتھ جو آپ کو پتا ہے کہ میتھمیٹیکل ہے. جس طرح ہماری ایگزامپل ہے اس میں ایک اسٹرنگ ہے 2, اسٹرنگ ہے
اس کو آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں math.py سے. اب ظاہر ہے کہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں, ملٹیپلائی تو دو نمبرز ہی ہوتے ہیں, تو جاوا اسکرپٹ انڈرسٹینڈز دیٹ. وہ فوراً یہ جو ٹو اسٹرنگ ہے نا, اس کو ایک نمبر میں کنورٹ کرے گی, یعنی 2 میں کنورٹ کرے گی اور اس کو math.py سے ملٹیپلائی کر دے گی, اور آپ کا جواب آ جائے گا 6.283 اور وٹ ایور. تو جاوا اسکرپٹ از اسمارٹ. اسی طرح اگر فرض کریں آپ ایک اسٹرنگ ہے یس, اس کو آپ ریز ٹو پاور 43 کرتے ہیں. اب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا, یا تو اسٹرنگ کے اندر کوئی نمبر لکھا ہوتا ہے, یا تو نمبر نہیں ہو تو ٹیکسٹ کیریکٹرز لکھے ہوئے, اور آپ کہہ رہے ہیں ٹیکسٹ کیریکٹرز ریز ٹو پاور 43. یہ تو خاصی عجیب و غریب سی بات ہے. تو جاوا اسکرپٹ انڈرسٹینڈز دیٹ. تو وہ اس کا جواب کیا دے گی؟ وہ اس کا جواب دے گی NaN, کہ جناب اس کا ریزلٹ جو ہے اٹس ناٹ اے نمبر, نہ میرے ساتھ مذاق کریں. تو جاوا اسکرپٹ نے ایرر نہیں جنریٹ کیا, اس نے کہا ہے کہ جواب ضرور ہے, اور جواب کیا ہے؟ ناٹ اے نمبر. یہ تو جناب وہ طریقے تھے جب آٹومیٹک کنورژنز ہو رہی تھی, یعنی کانٹیکسٹ کے لحاظ سے کہ جس طرح کسی اسٹرنگ کو یوز کیا جا رہا ہے اس کے مطابق جاوا اسکرپٹ خود بخود کنورژنز کر رہی تھی. لیکن ایک ایکسپلسٹ طریقہ موجود ہے, یعنی جس کے ذریعے آپ فورس کر سکتے ہیں کسی اسٹرنگ کو, کسی نمبر کو یا کسی بولین کو اسٹرنگ میں کنورٹ کرنے کو. تو آئیے اس ایک میتھڈ کو دیکھتے ہیں. یہ ایک ٹاپ لیول میتھڈ ہے جاوا اسکرپٹ کا, یعنی اس کے ساتھ کوئی آبجیکٹ ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ میتھڈ ہے ٹو اسٹرنگ میتھڈ. This is used to explicitly convert a boolean or a number into a string. تو اس کو ہم ایگزامپل کی صورت میں یوز کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس ایک نمبر ہے 100.553478. نمبر تو مناسب سا ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ لک لائک اے کرنسی. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کرنسی کی کیلکولیشن کرتے ہیں اور بہت سارے ڈیجٹس آ جاتے ہیں ڈیسیمل کے بعد, تو آپ ان کو ڈراپ کرنا چاہتے ہیں. تو اب اس ایگزامپل میں ہم یہی کریں گے کہ اس نمبر کو ہم کس طرح پروسیس کریں کہ ہمیں جواب ملے 100.55, یعنی جس طرح کرنسی لکھی جاتی ہے کہ روپے اور پیسے. اس کو اس فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم کیا کیا سٹیپس لیں گے, تو وہ ہماری ایگزامپل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. فرض کریں اس نمبر کو ہم سٹور کر دیتے ہیں, اور اس کو ہم سٹور کرتے ہیں ایک ویریبل میں جس کا نام A ہے. اب ہم یہ کریں گے, اس A کو ہم B میں کنورٹ کر دیں گے, اور B کیا ہے؟ B از اے اسٹرنگ. تو ہم کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے A.toString پیرنتھیسز, یعنی اس ٹو اسٹرنگ میتھڈ کے ذریعے ہم اس A کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو جناب اسٹرنگ میں کنورٹ ہو گیا. اب ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ تلاش کریں گے بھی ڈیسیمل کہاں ہے, کیونکہ ڈیسیمل کے بعد جو دو کیریکٹرز ہیں نا, اس کے بعد سب کچھ جو ہے میں ڈراپ کرنا چاہتا ہوں. تو جناب ڈیسیمل پوزیشن میں کس طرح معلوم کرتا ہوں؟ اس کے لیے ابھی جو ہم نے ایک میتھڈ لرن کیا جس کے بارے میں انڈیکس آف, اس کو یوز کرتا ہوں. یعنی میں کہتا یہ ہوں کہ جناب یہ جو B ہے نا, اس پہ آپ انڈیکس آف کا میتھڈ لگا دیں, اور پتا تو کریں کہ یہ ڈیسیمل جو ہے یہ کہاں پہ ہے, اور کہاں سے آپ نے شروع کرنی ہے اپنی سرچ. آپ شروع سے شروع ہو جائیں, یعنی بالکل لیفٹ موسٹ کیریکٹر, یعنی 0th کیریکٹر جو ہے وہاں سے شروع ہو جائے, اور دیکھیں ڈیسیمل آتا کہاں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہوگا 3, کیونکہ ڈیسیمل کس پوزیشن پہ آ رہا ہے؟ ڈیسیمل 3rd پوزیشن پہ آ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا ہم اپنی کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں 0 1 2 3, 3 پہ ڈیسیمل ہے, تو ہمیں پتہ لگ گیا ڈیسیمل کہاں پہ ہے. اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ جو بعد والے ہیں نا کیریکٹرز, ڈیسیمل کے بعد جو 2 ڈیجٹس ہیں اس کے بعد والے جو کیریکٹرز ہیں ان کو ہم ڈراپ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم سب اسٹرنگ کا میتھڈ جو ابھی ہم نے جس کے بارے میں بات کی وہ یوز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک نیا ویریبل بنا دیں C, اس میں کیا رکھنا ہے؟ اس میں B.substring, یعنی B پہ یہ سب اسٹرنگ کا میتھڈ لگا کے جو کچھ بچتا ہے وہ اس میں رکھنا ہے. اور اس میتھڈ میں ہم کیا کیا آرگومنٹس دے رہے ہیں؟ سب سے پہلا آرگومنٹ تو ہم دے رہے ہیں 0, یعنی آپ شروع کریں 0 سے. 0 آپ کو پتا ہے دیٹ از دا موسٹ سگنیفیکنٹ ڈیجٹ, وہاں سے شروع کریں, اور کہاں تک آپ جانا ہے؟ آپ نے جانا ہے ڈیسیمل پوزیشن +3 تک. تو جب آپ یہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں document.write C, تو آپ جو بھی چاہتے تھے وہ آپ کو نظر آیا تھا. یعنی یہ جو 5 لائنوں کا کوڈ ہے اس کو آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہی نمبر راؤنڈڈ فارم میں مل جاتا ہے, اور راؤنڈڈ بھی ایسی کہ اٹ لکس لائک اے کرنسی, یعنی 100.55. ابھی تک ہم بات کرتے رہے ہیں ایک طرف کی کنورژن کی, اب دوسری طرح کی کنورژن کی بات کرتے ہیں, یعنی اسٹرنگ سے ہم نمبرز میں کیسے جاتے ہیں. اور اس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں, آپ کو یاد ہوگا ہم نے پارس انٹ کی بات کی تھی, ہم نے پارس فلوٹ کی بات کی تھی. وہ دونوں میتھڈز کیا کرتے تھے؟ وہ یہی کرتے تھے کہ ایک اسٹرنگ کو لے کے اس کو ایک نومیریکل فارم میں کنورٹ کرتے تھے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ جناب
یہ آپ کو ایک فارم نظر آ رہا ہے, بڑا سادہ سا کیلکولیٹر ہے یہ آپ کی سیلری لیتا ہے, آپ کا بونس لیتا ہے, آپ کو بتایا تھا آپ کی ٹوٹل انکم کتنی ہے. تو فرض کریں سیلری 9,000, بونس 900. اب جناب میں ماؤس اوور کرتا ہوں اس فائنڈ ٹوٹل انکم پہ, فوراً میرا جواب آ جاتا ہے, اور یہ جواب تو ٹھیک نہیں ہے, یہ تو بہت زیادہ میری انکم ہو گئی. ہوا کیا یہاں پہ جناب ایڈیشن نہیں ہوا, یہاں پہ لگتا ہے کہ کنکیٹنیشن ہو گئی ہے. آئیے ذرا اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں, اس کا کوڈ دیکھتے ہیں, اس فارم کے پیچھے جو کوڈ ہے اس کو ذرا ایک نظر دیکھیں. یہاں پہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے, یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ ٹوٹل جو ہے نا, ٹوٹل از اکول ٹو سیلری پلس بونس. لیکن ایشو یہاں پہ ہے کہ سیلری اور بونس جس کی ہم ویلیوز کو آپس میں اپنی طرف سے ایڈ کریں, وہ ایڈ نہیں ہو رہی, کنکیٹنیٹ ہو رہی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سیلری جو ہے, یہ بونس جو ہے, یہ دونوں کیا ہے, یہ نمبرز تو نہیں ہے, یہ اسٹرنگس ہیں. دیکھیے فارم کے جو ٹیکسٹ فیلڈ ہوتے ہیں نا, اس کے اندر آپ جو چیز انٹر کرتے ہیں وہ جاوا اسکرپٹ کو ایز نمبرز نظر آتی ہے, ایز اسٹرنگز نظر آتی ہے. تو کیونکہ یہ دونوں اسٹرنگ ہیں, ان کو ہم پلس کے آپریٹر سے ملا رہے ہیں, تو کیا ہوگا, کنکیٹنیشن ہوگی. تو اس سچویشن کو بہتر کرنے کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے, وہ یہ کہ آپ پارس فلوٹ کا آپریٹر, جو پارس فلوٹ کا جو میتھڈ ہے وہ یوز کر لیں. تو یہ جو سیلری ہے اس کو آپ فلوٹ میں کنورٹ کر لیں, یعنی فلوٹنگ پوائنٹ نوٹیشن میں لیں اسٹرنگ سے. اسی طرح بونس کو بھی آپ کنورٹ کر لیں. اب اگر آپ ان کو ایڈ کریں گے تو آپ کو اپروپریٹ آنسر ملے گا, یعنی آپ کا جواب آئے گا 9,900, بجائے اس کے کہ وہ لمبا سا جو عجیب و غریب سی بہت زیادہ میری تنخواہ بن گئی تھی. یہاں پہ جناب پوچھنے والا ایک سوال ہے, وہ یہ کہ یہاں پہ ہم پارس فلوٹ کیوں یوز کر رہے ہیں, پارس انٹ کیوں نہیں کرتے. اس کے بارے میں آپ سوچیں اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ وائی پارس فلوٹ از مور اپروپریٹ اوور ہیئر اینڈ پارس انٹ از ناٹ. جناب اس ایگزامپل کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پہ پہنچتے ہیں. آج ہم نے اسٹرنگز کی بات کی, آج ہم نے ٹیکسٹ کی بات کی. ہم نے دیکھا کہ اسٹرنگز کو کس طرح مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, وہ کون کون سے میتھڈز ہیں جن کی مدد سے میں اسٹرنگز کو ادھر سے ادھر چینج کر سکتا ہوں, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہوں, ان کا کیس چینج کر سکتا ہوں, ان کو آپس میں جوڑ سکتا ہوں. اور ہم نے کچھ سادی سی پرابلمز بھی کر کے آپ کو دکھائیں جس میں ہم نے یہی اسٹرنگ مینیپولیشن کے مختلف طریقے استعمال کیے. نیکسٹ ٹائم ہمارا خاصا انٹرسٹنگ لیکچر ہے. نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے امیجز کی, نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے اینیمیشن کی, کہ اگر آپ HTML کا ایک پیج بنا رہے ہیں, اپنا ایک ویب پیج ڈیولپ کر رہے ہیں, اس میں آپ امیجز ایڈ کرنا چاہتے ہیں, اس میں اینیمیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. تو نیکسٹ ٹائم ہم اس کی بات کریں گے. میں آپ کو یہ بتایا چلوں کہ پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں بلا وجہ امیجز جو ایڈ کیے جاتے ہیں نا ویب پیجز میں, ان کے بہت خلاف ہوں, کیونکہ اس سے بلا وجہ ڈاؤن لوڈ سپیڈ جو ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے. تو اول تو ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سی سچویشنز ہیں کہ جہاں پہ امیجز آر اپروپریٹ, ان کا فائدہ ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان امیجز کو ہم اپنے ویب پیج میں ڈالتے کس طرح ہیں, اس کو اپنے ویب پیج میں امبیڈ کس طرح کرتے ہیں. تو جناب یہ بات کریں گے ہم نیکسٹ ٹائم. انٹل دیٹ ٹائم, خدا حافظ.